معزز اساتذہ کرام اور ناظرین آداب۔ آج ہمارے درمیان CPTVT علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جسے اردو اکیڈمی کہتے ہیں، اس کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر، ایسوسیٹ پروفیسر بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر زبیر شاداب موجود ہیں۔ ڈاکٹر زبیر شاداب آج آپ سے اردو لسانیات کی تدریس کے طریقہ کار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ہماری یونیورسٹیز میں لسانیات کے پرچے کو ہم کیسے پڑھائیں اور زبان کا شعور اور زبان کی جانکاری، اس کی فطرت کی جانکاری، اس کے بننے کے عمل کو کیسے سمجھایا جانا چاہیے، اس پر گفتگو کریں گے ڈاکٹر زبیر شاداب۔ ڈاکٹر زبیر شاداب محتاج تعارف نہیں، آپ کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ان میں بہت ہی مشہور و معروف کتاب اردو میں ریڈیائی ڈرامہ، زبان شناسی، اور ایک انگریزی میں ایک کتاب ہے لینگویج لٹریچر اینڈ کلچر۔ اس کے علاوہ آپ کی کچھ مرتب کردہ کتابیں انگریزی میں ہیں، جیسے جنرل آسپیکٹس آف لینگویج، جنرل آسپیکٹ آف لٹریچر، جنرل فریم آف ریفرنس، اور ایک اہم مرتب کی ہوئی کتاب ہم سب کے لیے بہت کارآمد کتاب ہے، وہ ہے ڈکشنری آف ایجوکیشنل ٹرمز۔ تو آئیے آج ہم لوگ ڈاکٹر زبیر شاداب سے اردو لسانیات کی تدریس کے طریقہ کار کے حوالے سے ان کی گفتگو سنتے ہیں۔ حاضرین آداب، آج کا موضوع ہے لسانیات کی تدریس کے طریقہ کار۔ تدریس کا ایک اصول ہے کہ جو ہم سرخی دیتے ہیں یا جو موضوع طے کرتے ہیں، اس میں اگر کسی اصطلاح کا استعمال ہوا ہے تو اس کی توضیح پیش کر دی جائے۔ مثلا یہ کہ لسانیات اور تدریس یہ دو اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے ہم بہت ہی معروضی اور مختصر انداز میں یہ سمجھ لیں کہ تدریس کیا، کیوں، کیسے اور کب۔ کسی بھی موضوع یا مضمون کی تدریس و آموزش کے اصول و ضوابط متعین کیے گئے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ اسی کو ایڈوکیشنل ٹیکسونومی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ استاد کے ذریعے دی گئی باقاعدہ ہدایات و مخاطبے کو ہی تدریس کہتے ہیں۔ تدریس معلم اور متعلم کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ تبادلہ خیال سے بھی علاقہ رکھتی ہے۔ یہ ہدایات تدریسی اہداف پہ مشتمل ہوتی ہیں، جن کے تحت کسی بھی سبق، اکائی، نصابی، سہ ماہی، شش ماہی یا سالانہ تعلیمی پروگرام کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ تدریس و آموزش کا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ آموزگار یا طالب علم کی جو شخصیت سازی ہو رہی ہے وہ طے شدہ سمت میں مناسب لحاظ سے ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی اس کے شخصیت کا جو اسکالسٹک پہلو ہے اور نان اسکالسٹک پہلو ہے۔ اسکالسٹک پہلو سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ درجے میں سیکھتے سکھاتے ہیں، کلاس روم میں سیکھتے سکھاتے ہیں، اس کے لیے آپ کیریکولم بناتے ہیں، نصاب بناتے ہیں، اور اس پہ استاد طالب علم کو پڑھاتا ہے۔ نان اسکالسٹک آسپیکٹ جو ہوتا ہے پرسنالٹی کا، وہ ہم معاشرے سے سیکھتے ہیں، عام زندگی میں سیکھتے ہیں، اسی میں ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز بھی آتی ہیں، یعنی یہ کہ تعلمانہ اور غیر تعلمانہ دونوں طرح سے طالب علم کی شخصیت کا ہمہ جہت فروغ ہو رہا ہے یا نہیں، یہ تدریس کا مقصد ہے۔ اور اس ہمہ جہت فروغ کے جو نشان ہیں، جو ٹارگٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا طالب علم ایک مہذب شہری بن پا رہا ہے یا نہیں، وہ معاشرے کے لیے فلاحی کام کرنے میں اہل ہے یا نہیں، وہ نیشن یا قوم ان کے فلاح کا کام کر پا رہا ہے کہ نہیں۔ اس کے لیے شخصیت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا گیا ہے۔ پہلے کو ہم کہتے ہیں کوگنیٹو ڈومین، جس کا تعلق تھنکنگ سے ہوتا ہے، یعنی اس کا ریلیشن انٹلیکچوئل ہوتا ہے، جس کو ہم اردو میں ادراکی حلقے کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا جو ڈومین ہے اس کو افیکٹو ڈومین کہتے ہیں، اس کا تعلق جو ہے جذبات سے یا محسوسات سے ہوتا ہے، یعنی ایموشنل اور فیلنگ۔ تیسرا ڈومین جو ہے اس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے، جس کو ہم سائیکوموٹرک ڈومین کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کوگنیٹ کر پاتے ہیں یا اس کا ادراک کر پاتے ہیں، اس کو ہم کس حد تک محسوس کرتے ہیں اور محفوظ کرتے ہیں، اور پھر اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہوتے ہیں، اس کی بات ان تینوں ڈومینز میں کی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں
اس کے کہ کاگنیٹیو ڈومین میں کون کون سی باتیں کی گئی ہیں اور کیوں کی گئی ہیں، اس میں صاحب سب سے پہلے جو ہے نالج کا حصہ آتا ہے، یعنی جس کو ہم علم کہتے ہیں۔ نالج میں پھر یہ کہ اصطلاحات کے علم سے پہلے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، اس کے بعد مسلمات کے علم سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے۔ نالج کے بعد افیکٹو ڈومین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ افیکٹو ڈومین میں اور بہت سے اس کے 4 اور آسپیکٹس ہیں جن پہ بہت تفصیلی بات کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن افیکٹو ڈومین میں ہم آگہی یا آمادگی یا توجہ سے منسلک ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آتا ہے نفسی حرکی حلقہ یعنی سائیکوموٹرک ڈومین، جس میں ہم مینوپولیشن یا پروسیسن یا آرٹیکولیشن سے گزرتے ہیں، یعنی ہم کسی چیز کی کاردستی سے یا اس کے اجمال سے یا سلیقہ تنظیم سے نہ صرف یہ کہ آگاہ ہو جاتے ہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کے اہل بھی ہو جاتے ہیں۔ اب ہم جو ہمارا تدریسی نظام ہے اور خاص طور سے جو زبان کا تدریسی نظام ہے اس پہ کتنا اس کا اطلاق ہوتا ہے اس پورے تدریسیاتی نکات کا، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اس میں صرف ہم نالج یعنی علم کا استعمال کر پا رہے ہیں، اور کمپریہنشن کسی حد تک کمپریہنشن یعنی 1.5% پہ ہمارا پورا معاملہ چل رہا ہے 10% میں سے۔ مثلاً یہ کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ہم جان گئے، اس کی بنیاد کیا بناتے ہیں؟ اس کی بنیاد بناتے ہیں حافظے کو یا قرأت کو۔ اگر کسی ٹیکسٹ کو دیکھ کر کے ہم پڑھنے کے اہل ہو گئے تو ہم پہ یہ گمان گزرتا ہے کہ ہم نے اس ٹیکسٹ کو جان لیا، یا اس کو ہم نے حفظ کر لیا اور اس کو زبانی پڑھ لیا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیکسٹ کو جان لیا۔ لیکن جاننا ایک بہت معمولی دائرے والا معاملہ ہے۔ مثلاً یہ کہ غالب کا ایک شعر آپ پڑھ لیجئے۔ شعر ہے کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اس شعر کو سنا دینے کا مطلب یا اس شعر کو پڑھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ آپ نے اس متن کے معنی یا مفہوم یا اس کے ابعاد یا اس کے اجمال یا اس کے تخلیقی طریقہ کار سے یا اس کے ویلو ججمنٹ سے آپ واقف ہو گئے۔ زبان جاننے کا فائدہ یوں ہوتا ہے، جس کو ہم اب نالج سے آگے بڑھتے ہیں، کمپریہنشن یعنی اس کی تفہیم کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ زبان جانیں گے تو آپ کیا جان پائیں گے؟ بوئے گل۔ اب بوئے گل میں جو یا محموز کی اضافت ہے وہ کیوں ہے؟ نالے دل، اس میں حمزہ کی اضافت ہے تو کیوں ہے؟ دودے چراغ محفل، تو دودھ کے بعد زیر کی اضافت کیوں لگی؟ ایک تو یہ زبان سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ کمپریہنشن یعنی تفہیم کا جو تعلق قائم ہوگا وہ یوں قائم ہوگا کہ بوئے گل یعنی آپ حواس خمسہ کو ملحوظ رکھیں گے، بوئے گل یعنی سونگنے سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا، نالے دل یعنی سننے سے اس کا تعلق قائم ہو جائے گا، دودھ چراغ محفل یعنی دیکھنے سے اس کا تعلق قائم ہو جا رہا ہے۔ تو جب تک ان آسپیکٹس سے آپ واقف نہیں ہوں گے، اور پریشاں کے کتنے معنی ہیں؟ پریشاں کے معنی کیا ہے؟ منتشر ہونے کے، نثر ہونے کے، پھیلنے کے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ بوئے گل کس کس سمت میں پھیل سکتی ہے، نالے دل کہاں کہاں آواز جا سکتی ہے، دودے چراغ محفل یہ جو دھواں اٹھے گا محفل کے چراغ کے بجھنے سے وہ کس سمت کو جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کی ظاہری زندگی کتنی طویل ہے، اور جو ان سے اثر مرتب ہوا آپ کے ذہن پہ یا زبان آپ کے حافظے میں، اس کا تاثر کتنا دیر پا ہے۔ تو یہ سب کچھ کیوں آپ سیکھتے ہیں؟ یہ اس لیے سیکھ پاتے ہیں کہ آپ زبان سے، زبان کے رموز سے اور لسانیات سے واقف ہوتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں لسانیات پہ، جو دوسری ہماری اصطلاح ہے، یعنی تدریس کا معاملہ یہ ہو گیا۔ لسانیات ہم جانتے ہیں کہ عربی سے ماخوذ ایک لفظ ہے جس میں یاد کے لاحقے سے ہم اس کو بناتے ہیں، اس کی تشکیل کرتے ہیں۔
یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں انسانی زبانوں کا، زبانوں میں آنے والی تبدیلیوں کا اور اس کی موجودہ صورتحال کا، مختلف زبانوں کی داخلی مشابہت کا، زبان اور سماج، زبان اور نفسیات، زبان اور تاریخ اور زبان اور کمپیوٹر سے تعلق کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں۔ لسانیات میں زبان کے نظری اور عملی محاکمے پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ لسانیات زبان کے اجزاء ترکیبی کا مطالعہ بھی کرتی ہے۔ زبان کے نظری مطالعے کے تحت زبان کی صوتیاتی، صرفیاتی، نحویاتی اور معنیاتی سطحوں کا تجزیہ و محاکمہ مقصود ہوتا ہے۔ لسانیات کی خاص قسموں میں ہم جانتے ہیں کہ میتھڈ کی بنیاد پہ یا کنٹینٹ کی بنیاد پہ، یعنی طریقہ کار کی بنیاد پہ یا موضوع کی بنیاد پہ اس کی تقسیم بندی کی گئی ہے، جس میں توضیحی لسانیات، تاریخی لسانیات، تقابلی لسانیات، تخالفی لسانیات، یک زمانی لسانیات اور اطلاقی لسانیات، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چلن میں ہے وہ بنیادی طور پہ تاریخی لسانیات اور کسی حد تک توضیحی لسانیات اردو کے تعلق سے یا کسی اور دوسری زبان کے تعلق سے زبانوں کے شعبہ جات جو ہیں وہ سماجی لسانیات پہ یا لسانیات کی دوسری شاخوں پہ کم توجہ دیتے ہیں، انہی دو پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ تو اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ جیسے مثال کے طور پہ یہ کہ ہمارے گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن کے سلیبس میں جو لسانیات کا پرچہ ہے یا جو زبان کا پرچہ ہے، اس میں ہم زیادہ سے زیادہ یہ پڑھ پاتے ہیں کہ کوئی زبان کیسے پیدا ہوئی، اس کے پیدا ہونے کی وجوہ کیا تھیں، ان میں کون کون سی تبدیلیاں آئیں، اس زبان نے جیسے جیسے سفر طے کیا ویسے ویسے ان علاقوں کی زبانوں سے اس کے مراسم قائم ہوئے، اور اس مخصوص زبان نے ان زبانوں کو کتنا متاثر کیا اور ان زبانوں سے یا بولیوں سے کتنا متاثر ہوئی۔ اس نوعیت کا کام ہمارے یہاں مسعود حسین خان نے کیا، نصر الدین ہاشمی نے کیا، شیرانی صاحب نے کیا، زور صاحب نے کیا۔ تو یہ تاریخی لسانیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ زور صاحب ہمارے یہاں اس سلسلے میں ایک واحد ایسے لنگوسٹ ہیں یا ماہر لسانیات ہیں جنہوں نے حقیقتاً لسانیات کے دائرے میں رہ کر اس کے کلیے کے مطابق، اس کے قواعد کے مطابق نہ صرف یہ کہ لسانیات کیوں، کیا، کیسے، ان تمام ابعاد پہ بحث کی، بلکہ لسانیات کو معروضی طور پہ سمجھانے کی کوشش بھی کی۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس آسپیکٹ پہ، اس بعد پہ جو ہمارے لیے زیادہ مفید ہے۔ تاریخی لسانیات پہ ہم اس وقت بات یوں نہیں کریں گے کہ اس پہ ہر استاد بات کر لیتا ہے، بس اتنا میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخی لسانیات کی جو تدریس کی جاتی ہے اس میں غیر دانستہ طور پہ ہم ادب کے آغاز و ارتقاء پہ بات کرنے لگتے ہیں، جبکہ بات ہمیں کرنی چاہیے زبان کے عوامل پہ، زبان کے اجزاء پہ، زبان میں در آنے والی تبدیلیوں پہ، زبان کے زمانی تبدل و تغیر کے معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ادب سے ہمیں مثالیں لینی چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم قلی قطب شاہ کی زبان پہ نہیں بات کر کے قلی قطب شاہ کی شاعری پہ بات کرنے لگتے ہیں، ہم ولی کے شعری اوصاف پہ بات کرنے لگتے ہیں، ولی کے ہاں زبان کس طرح سے صاف ستھرے انداز میں ہمارے سامنے آتی ہے جو روایتی یا اوائل زمانے کے دکنی سے کس قدر مختلف ہے، اور وہ اردو سے کیسے، دہلوی اردو سے کیسے اپنا تعلق قائم کر لیتی ہے، کون کون سی اس کی ایسی صفتیں ہیں، اس پہ کم بات کی جاتی ہے۔ شیرانی نے اشارتاً کہیں کہیں اس پہ بات کی ہے، لیکن عموماً کلاس روم سچویشن میں ان ابعاد پہ بات کم کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی ہے، جو کہ کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے مفید اور کارآمد چیز ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کی تشکیل جو ہوتی ہے اور کسی بھی انٹیٹی کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی موضوع کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو تقسیم کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زبان کے اجزاء کون کون سے متعین کیے گئے؟ پہلا جز اس کا ہے صوتیات، دوسرا ہے صرفیات، تیسرا ہے نحویات اور چوتھا ہے معنیات۔ صوتیات میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زبان کی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے،
اور صوتیات یعنی جس کو فونیٹکس کہتے ہیں، اس میں زبان کی آوازوں کا اس طرح سے مطالعہ کیا جاتا ہے کہ کسی تخصیصی زبان سے اس کا تعلق قائم نہ ہو، بلکہ جو لینگویج کا یونیورسل فیچر ہوتا ہے اس سے سابقہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور اس کے دو ڈومینس ہوتے ہیں، ایک تو اس کا ڈومین جو ہوتا ہے وہ اسٹرکچرل ہوتا ہے، اور دوسرا ڈومین جو ہوتا ہے وہ سائیکالوجیکل ہوتا ہے، یعنی نفسیاتی ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی آواز جب ہم ادا کرتے ہیں تو کس طرح سے ادا کرتے ہیں اور اس کی شناخت کیا قائم ہوتی ہے، اس پہ ہم جو بات کرتے ہیں یہ اسٹرکچرل ڈومین ہے۔ اور اس آواز سے جو تاثر قائم ہوتا ہے یا جو کیفیت مرتب ہوتی ہے وہ ہمارا سائیکالوجیکل آسپیکٹ یا سائیکالوجیکل ڈومین ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے ہم صوتیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب صوتیات میں بھی صوتیات کی 3 قسمیں ہیں، اس کو بھی ہم نے کلیسیفائی کر کے دیکھنے کی کوشش کی۔ یعنی پہلی جو قسم ہے وہ تلفظی صوتیات ہے، یعنی آرکولیٹری فونیٹکس، اور دوسری جو ہے سمیاتی صوتیات ہے، اور تیسری سمعی صوتیات ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ سمیاتی صوتیات خالصتاً طبعیات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، لیکن اور اس میں ظاہر سی بات ہے کہ آواز کی فریکوینسی پہ اور اس کی سپیڈ پہ بات کی جاتی ہے، اور اس میں پورا کا پورا میکنیکل آسپیکٹ ہمارا انوالو ہوتا ہے۔ لیکن سمعی صوتیات جو ہے وہ جو کچھ ہم ادا کرتے ہیں، جو کچھ اسپیچ ساؤنڈ جو ہم ادا کرتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے، آیا کہ وہ مصوتہ ہے یا مصمتہ ہے، یا اس کو ادا کرنے کے لیے ہم کس جز کا استعمال کرتے ہیں، جو اعضائے تکلم ہے ان میں سے کس کا استعمال کرتے ہیں، ہماری آواز کیسے ناف سے ہوتی ہوئی، ہماری زبان وہ دہن سے ہوتی ہوئی کہاں سے ٹکراتی ہے تو مصمتہ بن جاتی ہے، نہیں ٹکراتی ہے تو مصوتہ بن جاتی ہے، ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو ہے ہم اس میں کرتے ہیں۔ سمعی صوتیات کا معاملہ جو ہے وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جس طرح سے بولنے سے تعلق رکھنے والا ایک صیغہ جس پہ ابھی بات کی گئی، اسی طرح سے سننے والا اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اس کا تعلق کان سے ہوتا ہے، یعنی یہ کہ عضو سماعت سے ہوتا ہے۔ تو اس میں کان کو 3 حصوں میں بانٹ کے دیکھا جاتا ہے، کان کا باہری حصہ، کان کا درمیانی حصہ اور کان کا اندرونی حصہ۔ اب یہ دیکھیے کہ ان حصوں کا فنکشن کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، ان کا رول کیا ہوتا ہے۔ کان کا جو باہری حصہ ہوتا ہے وہ آواز کی لہروں کو جمع کرتا ہے، مجتمع کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، اور اس کو کان کے درمیانی حصے تک لے جاتا ہے۔ کان کا درمیانی حصہ جو ہوتا ہے وہ آوازوں کی ساؤنڈ کوالٹی کو بہتر، پردہ وہاں سے جہاں سے پردے کا آغاز ہوتا ہے، وہ آوازوں کی ساؤنڈ کوالٹی کو بہتر بناتا ہے وہ حصہ، اور اس کے بعد وہ ہائیڈرولک پریشر کے ذریعے اس کو بیزیلن میمبرینز تک پہنچاتا ہے۔ بیزیلنس میمبرینز میں سماعی قوت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جہاں سے سننے کا عمل شروع ہوتا ہے، سننے کے عمل سے ہی ہمارا ذہن متاثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترسیل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور سامع ان آوازوں کے فرق کو سمجھنے کا اہل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ یہ جان پاتا ہے کہ اب کا مطلب کیا ہے، یا آب کا مطلب کیا ہے، اور آپ کا مطلب کیا ہے۔ جبکہ ان دونوں الفاظ میں آپ دیکھیے تو الف ممدودہ کا استعمال دونوں میں ہوا ہے، یعنی دونوں لانگسٹ واولز ہیں۔ اس کے بعد جو ب ہے یا پ ہے، یہ دونوں بائلیویل آوازیں ہیں، یعنی دونوں جب تک دونوں ہونٹ نہیں آپ سٹائیں گے ان دونوں آوازوں کو آپ ادا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن فرق کیا آ جاتا ہے؟ اب فرق یہ آ جاتا ہے کہ ایک اس میں مسموع ہے اور دوسرا جو ہے غیر مسموع ہے، یعنی پے میں جو ہے بے کے مقابلے میں ہلکی دھمک ہے، اور بے میں جو ہے بے جیسے ہی آپ بولیں گے، جب تک آپ ہونٹ کو سٹا کر کے اور ہلکا سا اس میں خلا پیدا نہیں کریں گے بے کی آواز نہیں آئے گی۔ تو ان سب باریکیوں کا مطالعہ جو ہے یہ کیا جاتا ہے، اور اس کے کل ملا کر کے 19 ایسے آرگنس ہیں جن کے ذریعے ہم آوازوں کو ادا کر پاتے ہیں۔ مثلا
یہ کہ سب سے پہلے ہم ہونٹ کو لیتے ہیں، پھر اوپری ہونٹ، زبان کی نوک، زبان کا پھل، زبان کا وسطی حصہ، زبان کا پچھلا حصہ، زبان کی جڑ ہوتی ہے، اوپری مسوڑا ہوتا ہے، سخت تالو ہوتا ہے، نرم تالو ہوتا ہے، لحات ہوتا ہے، حلق ہے، حلقی ڈھکن ہے یا سانس کی نلی ہے، حنجرہ ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ 100 دانت ہے، یہ تمام چیزیں 19 کے قریب اب تک جو ہے یہ اجزاء ہم تلاش کر پائے ہیں۔ ان سب میں جو زبان کو ادا کرنے میں متحرک جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو تو ہم مینرس آف آرٹیکولیشن سے کوریلیٹ کرتے ہیں، یعنی وہ آواز کو پیدا کرنے میں معاونت کر رہی ہیں، باقی سب جو ہیں وہ پلیس آف آرٹیکولیشنس ہیں، یعنی کہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے۔ تو اس میں سب سے اہم جو ہے زبان کے تمام جو حصے ہیں ان کی آوازوں کی ادائیگی میں معاونت کرنے کے لیے سب سے زیادہ خود زبان یعنی ٹنگ یہ سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ان 3 حصوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک کو زبان کی نوک کہتے ہیں، دوسرے کو زبان کا پھل کہتے ہیں، تیسرا جو ہوتا ہے وہ زبان کا پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ انہی سے مختلف آوازیں ادا کی جاتی ہیں۔ مثلا یہ کہ زبان کی جو نوک ہے، اب دیکھیے کہ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے، کون کون سی آوازیں۔ زبان کی نوک یعنی ٹپ آف ٹنگ جو ہے وہ جب اوپری دانت کی مدد سے آواز کی ادائیگی کرتی ہے تو اس کو ہم ڈینٹل کہتے ہیں، یعنی اس کو ہم دندانی کہتے ہیں۔ لہذا یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مثلا ایک صوتیہ ہے ت اور اس کی ہائی آواز تھ یا د اور دھ، یہ جب تک آپ کی زبان، آپ کا ٹنگ جب تک اوپری دانت سے جا کر کے نہ ٹکرائے تب تک یہ آوازیں جو ہیں آپ ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ س ہے یا ر ہے یا د ہے اور دھ ہے، یہ ڈینٹل ہیں، ن جو ہے وہ لثوی ہے، اسی طرح سے ر ہے وہ ڑ ہے، اور اسی کی حائیہ صورت جو ہے وہ ڑ ہے یا ڈ ہے اور ڈھ ہے، ٹ ہے اور ٹھ ہے، یہ سب کے سب ریٹروفلیکس ساؤنڈس ہیں، یعنی معکوسی آوازیں یا کوز آوازیں ہیں۔ تو ان کی جو شناخت ہوتی ہے ان آوازوں کی وہ پلیس آف آرٹیکولیشن سے ہوتی ہیں کہ کہاں سے رابطے میں ایک زبان کا جز جو ہے وہ جب دوسرے حصے سے رابطے میں آتا ہے تو یہ آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب سماعت سے ان کا کیا تعلق ہے، کس آواز کو ہم مستحسن مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کلاسیکی طریقہ بھی جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریٹروفلیکس ساؤنڈز جو ہیں یہ کانوں کو بھلے نہیں معلوم ہوتے، تو شاعری میں ان کا استعمال بہت کم کیا، یہی وجہ ہے کہ بہت کم کیا جاتا ہے۔ جب اردو شاعری ہندی پوئٹکس کے رابطے میں آتی ہے تو یہ آوازیں بڑھ جاتی ہیں، اور جب فارسی اور عربی کے رابطے میں جاتی ہے تو یہ آوازیں ختم ہو جاتی ہیں، یا پوری کی پوری جو حیہ آواز کا آپ کا نظام ہے وہ استعمال میں نہیں آتا، اور ایسے جو ہے حیہ آوازیں استعمال میں آتی ہیں۔ تو ان کو اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں زبان کے پھل کے بعد یہ کہ ہونٹوں کی بات ہو ہی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہونٹوں سے کون کون سی آوازیں ادا ہوتی ہیں۔ اب معروضی انداز میں ہم ایک پوائنٹ آف آرٹیکولیشن کو لے کر کے، یعنی مقام تلفظ کو لے کر کے ہم ایک مثالیں دیتے جا رہے ہیں۔ جیسے مان لیجیے کہ نچلا ہونٹ ہے اور اوپری ہونٹ ہے، ان دونوں کو ملا کر کے جو بھی آواز ادا کی جائے گی وہ دو لبی کہلائے گی، لیبیو ڈینٹل کہلائے گی۔ اس میں ب اور پ کی آواز ہے جس کے لیے ہمارے پاس حرف پے اور بے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر نچلے ہونٹ اور اوپری دانت کا جب تعلق قائم ہوگا تو لبدنتی آواز کہلائے گی جس کے لیے ف اور و ہے، جس کے لیے ہم حرف فے اور واو۔ اور زبان کی نوک اور اوپری دانت سے جب تعلق قائم ہوتا ہے تو وہ دنتی کہلاتی ہے جس کے لیے تے اور دال یعنی ت اور د ہے زبان کی نوک، اور اوپری مسوڑے کا تعلق جب قائم ہوتا ہے تو اس کو ہم لثوی کہتے ہیں جس میں نون، سین اور رے سے آواز ادا ہونے والی آوازیں یعنی ن، س اور ر ہے۔ زبان کی نوک اور سخت تالو کا جب رابطہ قائم ہوتا ہے تو معکوسی آواز یعنی وہی کوز آوازیں جن کو ہم کہتے ہیں ٹ، ڈ، ڑ، اور ان کی تینوں حائیہ صورتیں۔ زبان کا پھل اگر
سخت تالو سے رابطہ قائم کرتا ہے تو اس کو تالوی کہتے ہیں، جس میں چ اور ج کی آواز آتی ہے، اور جب زبان کا پچھلا حصہ نرم تالو سے رابطہ قائم کرتا ہے تو وہ غشائی آوازیں ہوتی ہیں، یعنی جس کو ہم ک اور گ کہتے ہیں، اس کے لیے کاف اور گاف کا استعمال کرتے ہیں۔ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وہ اگر لحاظ سے تعلق قائم کرتا ہے تب جا کر کے کون سی آواز نکلتی ہے؟ لحاظی، یعنی قا، جس کے لیے ہم قاف کا استعمال کرتے ہیں، جو آج کل کم تلفظ میں آ پاتی ہے یہ آواز۔ اس کے بعد صوت تانت کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ایپیگلوٹس ہوتا ہے، حلقی ہوتا ہے، ہا اور خا۔ آپ نے ایک فلم دیکھی ہوگی شاہ رخ خان کی جس میں وہ خان بولتی ہے جب لڑکی، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ایپیگلوٹس ہے، اس کو خا بولو، تو خا سے خان ایسے۔ تو محبت، ہم محبت بولنا شروع کر چکے ہیں، یہ تو اس کی جو اس کا شعور پیدا ہوتا ہے وہ اسی علم سے پیدا ہوتا ہے۔ ان تفصیلات سے اردو آوازوں کی ادائیگی میں مستعمل تلفظ کار اور مقام تلفظ کا کسی حد تک ہم اندازہ کر سکے ہوں گے۔ زبان کے سیگمنٹل فیچرز جو ہوتے ہیں، یعنی قطعاتی خصوصیات، یعنی جو آوازوں میں یا حروف میں یا الفاظ میں یا الفاظ کی ترتیب بدلنے سے تعلق رکھنے والی یہ صفتیں ہیں اور ان سے معنی بھی بدلے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیگمنٹل فیچر کہتے ہیں، یعنی ان کو قطعاتی خصوصیات کہتے ہیں۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دیکھا جاتا ہے، یعنی جس آوازوں پہ جو بات کی گئی تو پہلی صورت جو ہوتی ہے یعنی وہ آوازیں جن کو ادا کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہوتی وہ مصوتے ہوتے ہیں۔ سمفنی جو ہمارے ہاں پیدا ہوتی ہے شاعری میں یا نثر میں جو روانی پیدا ہوتی ہے جناب عالی، اس میں ان مصوتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، جس پہ کم ہی بات اب تک کی جا سکی ہے۔ اور دوسری صورت جو ہوتی ہے یعنی آوازیں جب ہم ناف سے ہماری سانس جب چلتی ہے اور وہ دہن سے ہوتے ہوئے ادا ہوتی ہے اور جس حصے سے وہ ٹکراتی ہے، جس کسی حصے سے بھی وہ ٹکراتی ہے، پہلے تو یہ کہ ٹکرانا پہلی شرط ہے، اگر ٹکرا گئی تو وہ مصوتہ ہے، کانسوننٹ ہے، نہیں ٹکرائی تو وہ واول ہے یعنی مصوتہ ہے۔ اب مصوتے کو روایتی قواعد کے تحت یہ یوں اس کی توضیح کی جاتی ہے کہ مصوتے تین ہوتے ہیں اور اس کی بنیاد حروف پہ رکھتے ہیں ہم کہ صاحب وہ الف ہے، واو ہے اور ای ہے اور زبر ہے، زیر ہے اور پیش ہے۔ نہیں، لسانیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے پاس 10 مصوتے تو خالص اردو کے ہیں جو فارسی، عربی اور ہندی کے تاثر سے تشکیل پاتے ہیں۔ انگریزی کو اگر آپ نے شامل کر لیا تو 4 اور بڑھ جائیں گے جو مشتمل ہیں، تو 14 مصوتے اس طرح سے ہو گئے۔ مثلا یہ کہ ہمارے پاس ابھی تک کوئی گرافیم نہیں ہم نے یا کوئی علامت نہیں استعمال کی کہ ڈاکٹر میں جو واول ہے اس کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے، تو ہمارے ہاں مصوتے جو ہیں وہ ا، اے، آ، اے، ای، او، او، یہ تو 8 یہ ہوئے، اور 2 ڈفتھانگ جس کو ہم دوہرا مصوتہ کہتے ہیں جو اے اور او ہے، یعنی جس سے ہم لیلا اور مولا بناتے ہیں۔ تو یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ان مصوتوں کا کردار یوں ہوتا ہے صاحب، زبان میں ایک کلیہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اسی آواز کی اہمیت ہے جس کو اگر ریپلیس کر دیا جائے یا بدل دیا جائے تو معنی بدل جائے۔ مثال کے طور پہ ایک مصوتہ ہے اور اس کے ساتھ ایک مصوتہ ہم نے جوڑا ب، یہ ہو گیا اب۔ اگر اسی کی لینتھ ہم بڑھا دیں کی اور ہم طویل مصوتہ استعمال کریں یعنی الف ممدودہ استعمال کریں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ آب ہو جائے گا۔ تو اب کے مطلب ناؤ یا دن کے ہوئے اور آب کے مطلب رمق کے ہو گئے، پانی کے ہو گئے، دھار کے ہو گئے، تو یہ معنی بدل گئے۔ تو میننگ ویریئنٹ جو ہے یہ پہلی شرط ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جو مماثل صوتیے ہیں یا مصمتے ہیں ان کو ہٹا دینا چاہیے، وہ مردہ لاشیں ہیں۔ مخصوصاً خان پتہ نہیں کس رو میں یہ بات کہہ گئے، بھائی ہمارا پورا اشتقاقی نظام جو ہے انہی مماثل آوازوں پہ مشتمل ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم زے، زال، زوئے اور زاد کو ایک ہی قبیل کے فونیم تصور کر کے اور یہ کہیں کہ صاحب صرف زے رکھیں گے تو پھر زال کا جو اشتقاقی پورا کا پورا نظام ہے وہ زائل ہو جائے گا۔
اسی طرح سے ذات کا ہے زائل ہو جائے گا، زوئے کا ہے زائل ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم مصدر سے کم 16 الفاظ بنا سکتے ہیں، 10 ابواب کے تحت عربی کے مطابق تو ہم وہ گردانی نظام جو ہے ہمارا، اسے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو ہر اس مصوتے کی اہمیت زبان میں ہوتی ہے جو معنی کو تبدیل کرنے کی قوت رکھے، یعنی اس کو اگر ریپلیس کر دیجیے معنی بدل جائے، تو اس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جو ہے مصوتے پہ باقی باتیں تفصیل سے یہاں ٹیکسٹ میں جو آپ کو ٹیکسٹ پرووائڈ کرائی جائے گی اس میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں، ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے زبان کے اسٹرکچر کو، زبان کی حیت کو اور ان تینوں آسپیکٹس کو، یعنی صوتیات کو، صرفیات کو، نحویات کو اور معنیات کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو نہ صرف یہ کہ آپ زبان سلیقے سے پڑھا پائیں گے بلکہ آپ ادب کی تدریس بھی بہت سلیقے سے کر پائیں گے۔ مثلاً یہ کہ اگر معنیات سے آپ کی واقفیت نہیں ہے تو آپ جو شعر کی تشریح کریں گے وہ شعر کی تشریح میرے خیال سے اس لحاظ سے وہ مختلف الجہات تشریح تو نہیں ہو سکتی، اور اچھے تخلیق کی یہ ایک صفت ہوتی ہے کہ اس میں صرف ایک جہت نہیں ہوتی ہے بلکہ مختلف جہتیں ہوتی ہیں جو علاقے کے، زمانے کے، سیاق کے لحاظ سے، یہاں تک کہ اس کے استعمال کے لحاظ سے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ ایک ہی لفظ ہے وہ اگر کہیں ایک جگہ استعمال ہوا ہے اور اپنے پورے تناظر میں آپ جانتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ تنہا کوئی بہت اہم معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ لیکسیکل میننگ جو ایک طرح سے فکسڈ ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے، اس کو رکھتا ہے اور وہ جامد ہوتا ہے وہ معنی۔ جو ویریئنٹ میننگس ہوتے ہیں، جو وہ معنی جو متغیر ہوتے ہیں، ان کو آپ اگر جانچنا پرکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو معنیات کی خوبیوں سے واقف ہونا لازم ہوگا۔ تو معنی کا جو مطلب ہمارے ہاں بیان کیا گیا کہ صاحب ارادہ کیا ہوا یا قصد کیا ہوا یا مراد لیا ہوا، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ تمام تعریفیں کی گئی ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب الفاظ جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، فقروں میں استعمال ہوتے ہیں، جملوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک متن تشکیل پاتا ہے، اس متن میں اس کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں، جملے میں اس کا معنی مختلف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے آب۔ اب آب اگر اکیلے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ آب کا مطلب کیا ہوا، پہلی فرصت میں بتائے گا پانی۔ وہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے معنی رونق کے ہوتے ہیں، اس کے معنی تازگی کے ہوتے ہیں، اس کے معنی روپ کے ہوتے ہیں، اس کے معنی تابندگی، براقی، درخشندگی یا جلا کے ہوتے ہیں، یا یہ کہ یہ رومی کیلنڈر کا 11واں مہینہ ہے، یا یہ کہ اس کے معنی خلوص کے یا باطن کی طہارت کے ہوتے ہیں جو تصوف سے متصل معنی ہو جاتا ہے، یا اس کے معنی جو ہیں وہ عزت اور آبرو خود آپ نے دیکھ لیا اس کی، تو آبرو کے ہوتے ہیں یا وقار کے ہوتے ہیں، یا اس کے معنی جو ہیں جب آپ مرثیے میں دیکھیں گے تو اس کے معنی جو ہیں وہ تلوار کی دھار یا تلوار کی تیزی سے متصل ہو جاتے ہیں، یا اس کے آب ہی کے معنی فیض کے ہوتے ہیں، اور فیض تصوف کے ایک جو سب سے اعلیٰ جو مرحلہ ہے تصوف کا، فنا فی اللہ کا جو مقام آتا ہے، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب اب یہ صوفی جو ہے یہ فیض حاصل کر چکا، تو اس کے لیے بھی آب کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ خمریات پہ نظر ڈالیں گے اردو شاعری اور فارسی شاعری کی، تو یہ ایک بہت مستحکم وہ روایت رہی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے تو اسی آب کے معنی جو ہیں ترکیبی سطح پہ بھی اور یہاں تک کہ تنہا بھی شراب کے، عرق کے، اوس کے، آنسو کے اور پسینے کے آ جاتے ہیں۔ مثلاً آب شرم یا آب گلابی یا آب حیا، تو یہ سب آپ دیکھتے ہیں، یا آب تلخ، تو اس کے معنی جو ہیں مختلف ہو جاتے ہیں۔ پھر آب کے معنی جو ہیں میڈیکل سائنسز میں یا ادویہ میں آپ آ جائیے
تو لعاب کے ہو جاتے ہیں یا تھوک کے ہو جاتے ہیں یا رال کے ہو جاتے ہیں، جو بچوں کو اکثر رال چوتا رہتا ہے، اسی سے آب دہن بنا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آب جو ہے یہ عناصر اربع میں سے ایک عنصر ہے۔ ایک یہ فلسفہ ہے نا کہ ہم جو ہیں 4 چیزوں سے مل کے بنے ہیں، تو ان میں سے ایک عنصر کیا ہے؟ آب ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آب کے کتنے معنی۔ اب اس کے پریگمیٹکس پہ اگر جائیے کہ صاحب اس کے استعمال پہ جائیے تو بہت سارے ابعاد جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے، بہت ساری جہتیں آپ کھل کر کے آئیں گے۔ بہرحال یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی متن کے محاکمے کے دوران، اس کے تجزیے کے دوران اور اس کے تعین کے دوران یا اس کے فیصلہ قدر کے وقت آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس میں لیکسیکل یا گرامیٹیکل معنی استعمال ہوا ہے، یعنی لغوی یا قواعدی معنی استعمال ہوا ہے، یا کہ پھر حوالہ جاتی معنی استعمال ہوا ہے، یا کہ پھر تعبیری معنی استعمال ہوا ہے، یا سیاقی معنی استعمال ہوا ہے، یا فیگریٹیکل یعنی مرصع معنی استعمال ہوا ہے، یا کہ یہ کہ زمانی معنی استعمال ہوا ہے۔ زمانی معنی سے کیا مراد ہے؟ لوگ چونکیں کہ زمانی معنی سے یہ مراد ہے جناب عالی کہ ایک لفظ لے لیجئے بائی، اب یہ کس زمانے میں استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کا انحصار جو ہے اس کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ بائی اولاً تو اس معتبر عورت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو بھکتی یا تصوف کی معراج حاصل کر لے، جیسے میرا بائی۔ اس کے بعد یہ بریوری کے لیے یہ ٹائٹل کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا اس کے بعد کے زمانے میں، جیسے کہ لکشمی بائی، رانی لکشمی بائی۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ فنون لطیفہ سے متصل ہوا، تو اس میں بائی کا جو استعمال ہوا وہ جو گلوکارہ عورتیں ہوتی تھیں یا جو رقاصائیں ہوتی تھیں ان سے ان کا تعلق قائم ہوا۔ پھر اس کا تعلق جو قائم ہوا وہ پروسٹیٹیوشن سے ہو گیا۔ اسی کو میننگ ڈیٹوریشن کہتے ہیں، معنیاتی تنزل اسی کو کہتے ہیں۔ بعض الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تعظیمی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور بعض الفاظ کے معنی جو ہیں وہ تنزل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد اب ہمارے زمانے میں بائی بالخصوص جو مراٹھی کا علاقہ ہے یا جو ہندی کا علاقہ ہے وہاں بائی نوکرانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنے آسپیکٹس ہیں۔ تو اس طرح سے معنیات کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ معنیات اگر آپ نہیں جان رہے ہیں تو یہ کہ بوئے گل نالے دل دودے چراغے محفل کے معنی سے اور اس کے استعمال سے، بلکہ سلیقہ استعمال سے، کیونکہ شاعری کی بات ہو رہی ہے تو اس میں استعمال اہم نہیں ہے بلکہ سلیقہ استعمال اہم ہے۔ تو کس طرح سے استعمال کیا غالب نے، اور کس طرح سے 3 حواس کا استعمال کیا اس نے، اور کس طرح سے 3 حواس سے آپ کا تعلق قائم کیا، اور کس طرح سے ان کے پریشان ہونے کی جو منظر کشی کی ہے، وہ تو کل ملا کر کے یہ ہے کہ جب تک آپ زبان کے حیاتی نظام سے واقف نہیں ہوتے ہیں، معنیات کے ابعاد سے واقف نہیں ہوتے ہیں، صرفیات میں لفظ کی ترتیب سے واقف نہیں ہوتے ہیں۔ ترتیب بھی بہت اہم چیز ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہی واقعے کو آپ بیان کیجئے اور یہ کہیے کہ صاحب رام نے راون کو مار دیا، قواعد کے حساب سے بالکل صحیح جملہ ہے، کنٹینٹ کے حساب سے غلط ہو گیا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ راون نے رام کو مار دیا تو تاریخ کے حساب سے تو یہ غلط ہوا لیکن قواعد کے حساب سے صحیح ہے۔ تو ترتیب کو یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ترتیب میں کنٹینٹ اور اسٹرکچر دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں۔ تو زبان کی تدریس یا لسانیات کی تدریس میں انہی باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور یہ یوں رکھنا چاہیے کہ اگر یہ باتیں ہم اپنے طالب علموں سے کرتے ہیں زبان پڑھاتے وقت یا لسانیات پڑھاتے وقت، تو ادب کی تفہیم کے دریچے ان طالب علموں کے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں، وہ ادب کو بہتر طریقے سے سمجھ پاتے ہیں۔ شکریہ۔